الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ہماری گفتگو کتاب انسان در عرف و عرفان آیت اللہ حسن زادہ احمدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب تھی۔ اس موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں مطالب کو پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم جس فصل تک پہنچے تھے وہ اصل تک پہنچے تھے۔ اس اصل کا عنوان تھا کہ قوت خیال کا باطنی طور پہ باطنی جہان سے معنی اور مطالب کو اخذ کرنا، کیونکہ ہم یہ مطلب پڑھ چکے ہیں گزشتہ اسباق میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو مختلف قوتیں دی ہیں، اور ان قوتوں میں سے ایک قوت خیال ہے۔ قوت خیال ایک درمیانے درجے کی قوت ہے، حس اور عقل کے درمیان ایک نو پل کا کام کرتی ہے۔ قوت خیال قوت عقل اور قوت حس کے درمیان ایک ہمارے پاس کہلاتی ہے قوت۔ اس قوت کے حوالے سے ایک نو تو بحث ہماری گزشتہ دروس میں گزر گئی، اور ایک بحث جو ہے وہ ہم نے یعنی گزشتہ دروس جو ہمارے زیادہ تر گزرے اس میں یہ تھا کہ قوت خیال اس عالم مادی اور اس عالم ناسوت سے کس طریقے سے ایک عمل کو ایک تصور کو لیتی ہے اور اس کو صورت دیتی ہے۔ لیکن گزشتہ درس میں ہم نے عالم باطن سے اس کے ربط کو دیکھا۔ بس قوت خیال ایک پل کی مانند ہے، کس کے درمیان؟ قوت عقل اور قوت حس کے درمیان ہے۔ یہ قوت خیال اس کا ایک سرا ایک طرف سے دیکھیں تو حس کی دنیا سے وابستہ ہے، اور ایک طرف دیکھیں تو عقل کی دنیا سے وابستہ ہے۔ لہذا انسان کی اس قوت خیال کی بنیاد پر مختلف طرح کی تصویر کشی انسانی نفس میں ہوتی ہے۔ ہم خیالوں میں کھو جاتے ہیں، خوابوں میں بہت ساری چیزوں کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری امور کس سے وابستہ ہیں؟ وہ اسی قوت خیال سے وابستہ ہیں۔ اسی ضمن میں ہم نے ایک اضافی چیز بھی پڑھی، اور وہ یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر جو عرفاء کی نگاہ میں متعدد عوالم ہیں، متعدد عوالم کا ہم نے بیان پڑھا۔ عرفاء نے اس اعتبار سے جو عوالم بیان کیے ہیں متعدد، وہ 5 ہمارے پاس ایک ترتیب کے اعتبار سے 5 ہمارے پاس آئے تھے۔ ان میں سے پہلا کیا تھا؟ غیب مطلق۔ ہم نے غیب مطلق اس کو قرار دیا تھا کہ جسے عیان ثابتہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس اس سے اگلا جو بیان آیا وہ بیان یہ تھا کہ غیب مضاف، اسی طرح شہادت مطلق، شہادت مضاف، 5 عوالم ہیں۔ ان کو حضرات الہیہ بھی عرفاء نام دیتے ہیں، یعنی حضرات 5 الہیہ۔ یہ وہ ان 4 عوالم سے جدا ہے جو آپ ایک تقسیم پڑھ چکے ہیں۔ یہ بھی گزشتہ درس میں اسی کے اوپر ہماری زیادہ گفتگو ہوئی تھی۔ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں یہ تکرار کر دیتا ہوں، کیونکہ جو عرفانی اصطلاحات ہیں ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے بعض اصطلاحات آپ کی خدمت میں پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ اب ہم ایک اور چونکہ مرحلے کو پڑھ رہے ہیں، لہذا اس مرحلے میں نئی اصطلاحات کو بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ مثلا ایک ہمارے پاس تقسیم تھی عوالم کی کہ جو ممکنات یا مخلوقات کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جہان خلق کی ہے، اس کے لیے ایک دفعہ اس طرح سے کلمات بولے جاتے ہیں: عالم جبروت ہے، عالم ملکوت ہے، اور عالم ناسوت ہے۔ یا اسی عالم جبروت کو عالم عقل بھی کہتے ہیں، عالم ملکوت کو عالم مثال یا عالم خیال بھی کہتے ہیں، اور عالم طبیعت یا عالم ناسوت کو عالم طبیعت یا عالم دنیا یا عالم مادہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تو آپ گزشتہ درس میں تفصیلاً دیکھ چکے ہیں، اس کا بار بار تکرار ہوا۔ لیکن اب جو ہم 5 عوالم پڑھ رہے ہیں، یہ حضرات 5 الہیہ کے عنوان سے عرفان میں زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ اس جگہ پہ مطلب کو تھوڑا دقت سے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اصطلاحات اگر ہم ذہن نشین کریں تو ہم عرفاء کی باتوں کو دقت کر کے علمی طور پہ جان سکتے ہیں، کیونکہ اصل عرفان تو قلبی معرفت کا نام ہے، قلبی شہود، مکاشفات
اور اس اساس کے اوپر انسان کا معرفت کا حاصل کرنا ہے۔ لیکن ایک علمی ہمارے پاس مرحلہ بھی ہے جو عرفان نظری سے تعبیر ہوتا ہے۔ یہ بھی اگرچہ سوری ہے، اگرچہ یہ بھی علم تصوری ہے، لیکن خود ایک مرحلہ ہے کہ جہالت کی بجائے علم کی بنا پہ انسان کا ایک مرحلے کو طے کرنا خود ایک امتیاز رکھتا ہے، خود ایک منزلت رکھتا ہے، علمی منزلت سے جسے آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن نشین رہے کہ حقیقت عرفان کیا ہے؟ مشاہدہ قلبی حقیقت عرفان ہے۔ حقیقت عرفان انسان کا معرفت کا حاصل کرنا ہے مشاہدے کی بنیاد پہ، قلب کی بنیاد پہ، کہ یہ باتیں انشاءاللہ تعالی جو عرفاء ہیں اور اساتذہ بزرگ ہیں ان کی زبانی آپ کی خدمت میں نقل قول کی حد تک پیش کی جائیں گی۔ آئیں اب ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں کہ یہ 5 جو آپ کے سامنے تقسیم کی گئی، کیونکہ درس کا جو ہمارا اختتام ہو رہا تھا وہ ادھر ہی ہو رہا تھا کہ 5 ہمارے پاس عوالم آتے ہیں۔ یہ 5 عوالم کیا ہیں؟ ان 5 عوالم کے بارے میں عرفاء کہتے ہیں کہ پہلا عالم ہے غیب مطلق۔ غیب مطلق سے کیا مراد ہے؟ غیب مطلق سے مراد اعیان ثابتہ ہے۔ اسے کہتے ہیں اشیاء کا علمی وجود، ذات باری تعالیٰ میں اشیاء کا علمی وجود۔ اس کے اوپر گفتگو انشاءاللہ کسی مورد میں آئے گی کہ اعیان ثابتہ اور اعیان خارجیہ، یہ 2 تقسیمات ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک ہے اعیان ثابتہ اور ایک اعیان خارجیہ۔ اعیان خارجیہ جو خارج میں ہے، یعنی ایک شے ایک دفعہ علمی وجود رکھتی ہے اور ایک دفعہ عملاً وجود خارج میں رکھتی ہے۔ اس کو مثال سے سمجھانے کے لیے، یہاں پہ مثال اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دی جا رہی، مطلب کو قریب کرنے کے لیے آپ کے سامنے مثال دی جا رہی ہے۔ مثال سمجھانے کی خاطر اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک انجینئر خارج میں گھر بنانا چاہتا ہے تو پہلے وہ اس کے ذہن میں اس کا نقشہ ہوگا یا نہیں؟ سارے کے سارے امور اس کے ذہن میں ہوں گے۔ وہ جو علمی طور پہ پورا گھر انجینئر کے پاس ہے، وہ کیا زلزلہ آنے سے گر جائے گا؟ کیا سیلاب آنے سے اسے کوئی ضرر پہنچے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا اسے، وہ اسی طرح سے قائم دائم اس کا علمی وجود رہے گا۔ یہاں پہ عرفاء یہ بیان کرتے ہیں کہ خارج میں جو چیز بھی خارج میں موجود ہے، جو چیز بھی، چاہے وہ حال ہے، مستقبل ہوگا یا ماضی ہے، جو بھی ہے، یا زمانے کی قید ہٹا دیں آپ، ہر شے کا احاطہ اللہ تعالیٰ نے علمی طور پہ کیا ہے۔ یعنی ہر شے علمی طور پہ اللہ کی ذات میں موجود ہے، یعنی وجود علمی موجود ہے ہر شے کا۔ وجود علمی کا احاطہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا وجود علمی ذات باری تعالیٰ کے پاس موجود ہے، یعنی ذات ربوبی میں ہر شے کا علمی وجود موجود ہے قبل اس کے کہ وہ خارج میں متحد، یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے یا نہیں؟ ادھر ایک بحث آتی ہے اور اختلاف یہاں پہ بعض مرحلوں میں آ جاتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ معلوم کے بغیر عالم ہو؟ معلوم جس کا آپ نے علم حاصل کیا ہے، عالم علم معلوم نسبتوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عالم انسان ہو لیکن جس کا علم حاصل کرنا ہے وہ نہ وجود رکھتا ہو؟ ایسا ہے یا نہیں؟ خیال میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ عالم کہلائیں لیکن جس کا علم ہم کہیں کہ آپ نے رکھتا ہے وہ ہے ہی نہیں، خیالی وجود تو ہوگا نا اس کا۔ پھر ادھر یہ یعنی اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے اللہ ہمیشہ سے علم رکھتا ہے، یعنی عالم ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا آپ مرحلہ تصور کر سکتے ہیں یا نسبت دے سکتے ہیں کہ اللہ عالم نہ ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے ذاتی ہے اس کے لیے صفت علم کی، ورنہ جہل کی نسبت لازم آئے گی۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے علم ہو معلوم نہ ہو۔ یہاں پہ بعض متکلمین جیسے مدرسہ تفقیق مرزا مہدی اصفہانی، خدا ان کی پر رحمت نازل فرمائے، اس طرح کی دیگر بزرگان بعض شخصیات تھیں، وہ ایک حدیث سے استفادہ کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، اس میں ہے کہ وہ عالم تھا جب معلوم نہ تھا۔ صحیح، عالم تھا معلوم نہ تھا۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ معلوم اصلاً تھا ہی نہیں، اس حدیث کی شرح یہ کرتے ہیں۔
تو وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا مرحلہ ہو سکتا ہے عالم ہو لیکن معلوم اصلاً ہو ہی نہ، تاکہ عیان ثابتہ کی بھی اس میں نفی آ جاتی ہے۔ عرفا اور فلاسفہ، کیونکہ فلاسفہ اور عرفا شدت سے اس کے قائل ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہو اور جو معلوم ہے وہ وجود نہ رکھتا ہو۔ اس لیے وہ علت المعلول کے قاعدے سے فلاسفہ آتے ہیں کہ معلول متاخر ہے، لیکن اگر علت تام ہے تو معلول کا ہونا لازم ہے۔ واجب بمعنی فقہی واجب نہیں، ضروری ہے، یعنی جدا نہیں کر سکتے۔ ضرورت سے مراد کیا ہے؟ ایک شے کو دوسرے سے جدا نہ کر سکنا، اسے کہتے ہیں واجب علمی یا فلسفی اصطلاح میں۔ تو وہ کہتے ہیں جب سے اللہ ہے پھر تب سے مخلوق ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کوئی ایسا مرحلہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور مخلوق نہ، ہاں مخلوق علمی وجود و الا رکھتی ہوگی اگر خارجی وجود نہیں رکھتی۔ خارج میں ساری چیزیں فوراً نہیں آئیں، لیکن علم میں اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں تھیں یا نہیں تھیں، ازل سے ہیں یا نہیں۔ تو یہاں پہ وہ پھر کہتے ہیں اس سے تو آپ کئی خداؤں کے ازلی ہونے کے قائل ہو جائیں گے، جو متکلمین یا مرزا مہدی اصفہانی اور اس طرح کے بزرگان جو اعتراض کرتے ہیں، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں پہ شدید ایک ٹکراؤ علماء عقائد اور فلاسفہ اور عرفا کے درمیان آ جاتا ہے۔ فلاسفہ اور عرفا کی اس بات سے یہ بات ثابت آتی ہے کہ جب سے اللہ ہے تب سے مخلوق ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مخلوق جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مرحلے پہ پہنچ گئی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے، جیسا بعض دعاؤں میں یہ لفظ آئے مسبب الاسباب ہے، لیکن سبب اور مسبب آپس میں جدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبب ہے ہر شے کا، ہر شے کا سبب ہے، اور بقیہ ساری کی ساری چیزیں مسبب ہیں۔ اس کی ذات نے ان کو جنم دیا ہے، خلق کیا ہے، وجود دیا ہے، ایجاد کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں یہاں پہ فرق آ جاتا ہے، خالق اور مخلوق کا فرق ہوگا، موجد اور موجد کا، ایجاد کرنے والے اور ایجاد ہونے والے کا فرق ہوگا، رب اور مربوب کا فرق ہوگا، رازق اور مرزوق کا فرق ہوگا۔ لیکن اس طرح آپ فرق نہیں کر سکتے کہ آپ یہ ایک تصور کریں، اس طرح کا مرحلہ قرار دیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ذات باری تعالیٰ تھی لیکن کوئی معلوم نہیں تھا، وہ عالم تھا معلوم کے بغیر، صحیح ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ مرحلہ نہیں ہو سکتا۔ فلاسفہ اور عرفا اس بات کے قائل ہیں۔ یہ وہی بات ہے، ایک ہے قدیم ذاتی اور ایک ہے زمانی۔ اللہ تعالیٰ قدیم ذاتی ہے، کوئی شے اللہ کے علاوہ قدیم ذاتی نہیں ہو سکتی، اور باقی مخلوقات وہ قدیم زمانی ہو سکتی ہیں، حادثے ذاتی ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی اللہ کے علاوہ قدیم ذاتی ہو سکے۔ لہذا اب یہ الگ بات ہے کہ وجود علمی تو اللہ کے، اگر آپ عرفان کی حد تک بات کریں، کیونکہ عرفا کا منبع وہ عقل نہیں ہے، اس طرف توجہ رہے۔ یعنی یہ والا مطلب ہم توحید والے دروس میں ایک حد تک پڑھ چکے ہیں، اور اس طرف بھی توجہ رہے کہ فلسفہ اسلامی میں عقلی اور برہانی استدلال کے ساتھ اس مطلب کو ثابت کیا جاتا ہے کہ جب سے اللہ ہے تب سے عالم ہے، لیکن عالم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ساری خلقت غیر اللہ ہے، پھر تدریجاً چیزیں آہستہ آہستہ وجود میں آتی ہیں، درست ہے، غیر اللہ ہے، لیکن غیر اللہ ہونے سے یہ لازم آئے گا کہ سارے قدیم ہوں، کہتے نہیں، قدیم نہیں سارے ہوئے، قدیم ذاتی فقط اللہ کی ذات ہے، بقیہ ممکن ہے کوئی قدیم زمانی ہو اور حادث ذاتی ہو۔ قدیم زمانی اور حادث ذاتی قابل جمع ہے، قابل جمع ہے، قدیم زمانی اور حادث ذاتی قابل جمع ہے۔ لہذا یہ بات ہمارے لیے فلسفے میں ثابت ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ سوال پیدا ہوگا، ٹھیک فلاسفہ کی تو بات سمجھ آتی ہے، انہوں نے اس کائنات کے اندر علت معلول کے ایک خوبصورت الہی قانون کو دریافت کیا، اس کی اساس کے اوپر بہت ساری چیزوں کو انہوں نے انکشاف کیا، اس کو تلاش کیا اور سامنے لے کے، جیسے سائنٹسٹ کام کرتے ہیں، سائنسدان کام کرتے ہیں۔ لیکن فلاسفہ عرفا نے کہاں سے یہ بات کہہ دی؟ عرفا عیان ثابتہ بالآخر ایک اصطلاح انہوں نے وضع کی، ایجاد کی بعد میں عرفا نے، خصوصاً ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مرحلے کے اوپر یہ ایک اصطلاح ایجاد کی گئی۔ اب ممکن ہے اس سے پہلے بھی ایجاد ہو، کیونکہ صدی با صدی علوم منظم ہوتے گئے، اصطلاحات ایجاد ہوتی رہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ عرفان کی ہر اصطلاح ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں بھی موجود ہو، ایسا نہیں ہے، یا وہ فکر جو ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں خوب منظم نظر آ رہے ہیں۔
لیکن فلاسفہ کے براہین بھی اسی طریقے سے وہ بھی ترقی کرتے رہے نظم کے اعتبار سے، محکم پن کے اعتبار سے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے عرفا نے یہ جو بات کی اور حکمت مطالعہ فلسفہ میں بالخصوص، خصوصاً اشراق، فلسفہ اشراق بالخصوص، یہ سارے مکاتب فلسفہ وہ شدت سے یہ بات کہتے ہیں جب سے اللہ ہے تب سے عالم ہے، یعنی غیر اللہ ہے. عرفا نے یہ بات کس اساس پہ کہہ دی؟ وہ تو صرف عبادات انجام دیتے تھے، وہ تو کسی فلسفی کے پاس نہیں گئے، کسی ریاضی دان کے پاس نہیں گئے، انہوں نے نہ فزکس پڑھی، نہ میتھمیٹکس یا ریاضی یا اس طرح سے الجبرا پڑھا. وہ تو صرف عبادات انجام دیتے تھے، تزکیہ نفس کرتے تھے، تہذیب نفس کیا کرتے تھے. تو ان کا منبع جو ہے وہ مکاشفات ہیں، وہ مشاہدات قلبی ہیں، وہ ان کے نفس میں جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کو آشکار کیا، یعنی وہ مظاہر و تجلیات سے بہرہ مند ہوئے اور اس باب سے انہوں نے سیکھا. اور یہی ایک تعجب اور چیز ہے. جیسا کہ ابو الخیر جو معروف ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، اور ابن سینا، ان دونوں کا آپس میں مکالمہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ابن سینا کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو وہاں پہ ابو الخیر کے شاگردوں نے ان سے اس حوالے سے پوچھا، تو انہوں نے اس کو بیان کیا کہ ان کے شاگردوں نے ابن سینا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابن سینا ہر جگہ تک پہنچا ہے کہ جہاں تک ہم پہنچے، لیکن وہ لاٹھی ٹیک ٹیک کے آ رہا ہے. یعنی اس نے عینی مشاہدہ، آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، اور ہم نے وہاں ادھر جس جگہ پہنچے وہاں پہ قلبی مشاہدہ کیا ہے، وجودی مشاہدہ کیا ہے. تو اس فرق کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں. خلاصہ کلام، اعیان ثابتہ کو آپ نے مختصر طور پہ ایک مثال سے جانا کہ اشیاء کا علمی وجود ذات ربوبی میں یہ اعیان ثابتہ کہلاتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے اگلا عالم، شہادت مطلق. اس کو ایک عالم سے تعبیر انہوں نے کی ہے. صحیح، اعیان ثابتہ کو انہوں نے غیب مطلق کہا ہے. پہلی اصطلاح کیا آئی؟ غیب مطلق پہلی ہمارے پاس اصطلاح ہے. دوسری ہمارے پاس اصطلاح کیا ہے؟ شہادت مطلق. شہادت مطلق سے ان کی مراد یہ ہے کہ عالم طبیعت میں جو موجودات ہیں، یہ مادی جہان میں جو موجودات ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ شہادت مطلق. شہادت مطلق کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان آنکھوں سے اسے، حواس سے اسے درک کرتا ہے، اور یہاں پہ تدریجاً ہر شے وجود میں آ رہی ہے. عالم خلق اور عالم امر سے بھی میں اختلاف کرتے ہوئے عالم خلق بھی اس جہان کو کہا جاتا ہے جہاں تدریجاً چیزیں وجود میں آتی ہیں. مثلا بیج سے پودا بنے گا، نطفے سے انسانی جسم بنے گا. آپ ساری چیزیں اس کائنات میں اسی طرح دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے، تدریجاً ایک شے وجود پذیر اس دنیا کے اندر ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے، متحقق اس دنیا میں ہوتی ہے. اس لیے اسے شہادت مطلق کہتے ہیں. یہ دو اساسی ہیں ہمارے پاس اصطلاحات، غیب مطلق اور شہادت. غیب مطلق خالص غیبی اس کا وجود ہے، شہادت مطلق اس کا خالص مادی وجود. شہادت کا وجود اس دنیا میں ہے، جیسے کہ آپ سارے وجودات مادی یا جن کے اجسام ہیں ان کو آپ ملاحظہ کرتے ہیں. اسے عالم ناسوت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس عالم آ گیا تھا غیب مضاف. غیب مضاف اسے عالم عقول بھی کہتے ہیں. غیب مضاف کو، بس ایک غیب مضاف ہے، شہادت مضاف. بس آپ نے پہلے کیا پڑھا؟ غیب مطلق، شہادت مطلق. اب آئے گا غیب مضاف اور شہادت مضاف آ جائے گا، اور اس کے بعد ہے کون جامع. یہ 5 نام یاد رکھ لیں. دوبارہ میں پہلے نام آپ کی خدمت میں بیان کر دوں تاکہ آپ اسے حفظ کر لیں اور سمجھنا آسان ہو. غیب مطلق، شہادت مطلق، پھر غیب مضاف اور شہادت مضاف، 4 ہو گئے. اور 5واں کون جامع. کون یعنی کائنات، جامع جو ان سب جہانوں کو گھیری ہوئی ہے، جو اوپر والے چاروں جہانوں کو شامل ہے، ایک عالم ہے. اس جامع، کون جامع سے مراد ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے ان جہان یعنی باطن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہم مرتبہ اس حوالے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو حقیقی اور باطنی طور پہ شمار کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اتباع میں، جیسا کہ بعض کہتے ہیں،
یا اتباع میں نہیں بلکہ ایک نور سے ہیں۔ ایک نور سے ہونے سے کیا مراد ہے؟ ایک نور سے ہونے سے یہ مراد نہیں ہے ایک شمع ہے، اس شمع سے اچانک ایک اور شمع ویسی جل گئی، پھر ایک اور شمع جل گئی، یہ ہمارا خیالی تصور ہے۔ زمان مکان ہی نہیں تھا کہ آپ شمع کو اس میں کوئی لے آئیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نور واحد ہیں تو نور واحد سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ سارے کے سارے جیسے تصویریں بنائی ہوتی ہیں فوٹو کاپی 14 بنا دیں تو یہ 14 فوٹو کاپی مراد ہے؟ یقیناً مراد نہیں۔ جسمانی جو اوصاف اور جسمانی خد و خال تھے وہ متفاوت تھے، مختلف تھے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ایک دوسرے سے فوٹو کاپی تو نہیں تھے، حتیٰ کہ رنگت کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں تھے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ مراد جسمانی تو ہے نہیں، کیونکہ جسمانی دنیا کی بات نہیں ہے۔ جب کون جامع کہا جاتا ہے تو یہ جسمانی دنیا کی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ ہے حقیقت کی بات، ان کا حقیقی وجود، ان کا باطنی وجود، صحیح ہے، غیر مادی ان کی حقیقت۔ ادھر نور واحد سے مراد اساتذ بیان فرماتے ہیں کہ نور واحد سے مراد ہم مرتبہ ہونا ہے۔ نور واحد سے کیا مراد ہے؟ ہم مرتبہ، ایک مرتبہ ولایت کے اوپر ہیں، ایک مرتبہ ولایت، ہم عرض ہیں ولایت کے مرتبے میں، درست۔ بعض کہتے ہیں کہ طول میں ہیں، لیکن ہم عرض میں کیا ہے جو بیان کیا جاتا ہے، ہم عرض سے کیا مراد ہے؟ ہم عرض سے یہ مراد حسناً نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ان سے پیچھے رہ جائے، یا کوئی خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہے جو ان کے اوپر فوقیت کا باعث بنے، نہیں۔ بعض ایسی خصوصیات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں اور ان 13 معصومین علیہ السلام کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ 4 معصومین علیہ السلام کی بات ہے، بقیہ کی نہیں۔ بقیہ بھی ایک امتیاز اور ایک بہت بلند درجہ رکھتے ہیں، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام، جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، بزرگ مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن یہ مرتبہ جدا ہے۔ یہ جو مرتبہ عصمت کہلاتا ہے یہ مرتبہ جدا ہے، اس میں صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ شامل ہے، 12 ائمہ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ یہ جو 4 معصوم کو ایک نور واحد سے تعبیر کیا گیا، یعنی ایک مرتبے پر ہیں، ایک مرتبہ ولایت پر ہیں۔ بعض نے یہ تعبیر کیا ایک مرتبہ ولایت سے مراد ہے کہ اس میں اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور امیر المومنین علیہ السلام، اور بقیہ ان کی تبع میں ہیں لیکن ہیں اسی مرتبے میں۔ بعض کسی اور طرح سے تعبیر کرتے ہیں، یہ اب ہم اس مرحلے میں پڑھیں گے کہ کون جامع سے کیا مراد ہے، لیکن مرتبہ بڑا سنگین ہو جاتا ہے، مرتبہ بڑا حساس ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل زیارت جامع کبیرہ بہترین صورت میں ہے۔ زیارت جامع کبیرہ کو اگر آپ مطالعہ کریں دقت کے ساتھ، کہ بہت سارے بزرگ ہمارے علماء آج بھی ایسے ہیں کہ کئی ایسے جگہوں پہ جانے کا اتفاق بھی ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد جب لوگ چلے جاتے ہیں تو پوری زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں، زبانی حفظ ہے انہیں۔ اور زیارت سب سے بہترین طریقہ کار زیارت کا یہی ہے، زیارت جامع کبیرہ، جو حق بنتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے اگر زیارت پڑھیں تو وہ زیارت جامع کبیرہ ہے، کیونکہ امام نقی علیہ السلام سے ہے اور قریب ترین، اور شیخ صدوق نے ذکر کیا انہیں، اس لیے وہ سند کے اعتبار سے بہت قریب آ جاتا ہے زمانہ، یعنی 100 سال کا بھی فرق نہیں ہے۔ نمبر 2، زیارت جامع صغیرہ صحیح سند وارد ہوئی ہے۔ زیارت جامع کبیرہ کی سند میں بعض علماء نے مجہول الحال راوی کی بنیاد پہ کچھ حکم لگایا، وإلا اگر حقیقت یہ ہے کہ سندی طور پہ بھی قوت رکھتی ہے، کیونکہ شیخ صدوق اور امام نقی علیہ السلام کا دور وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے کہ آپ ایک شبہ کا شکار ہو سکیں۔ بہرحال کہ حق جو بنتا ہے وہ یہی ہے کہ زیارت جامع کبیرہ کو ہم حفظ کریں یا اس کے زیادہ سے زیادہ جملات کو یاد کریں۔ آپ نے ان 5 میں کون جامع کو پہلے مد نظر رکھا۔ کون جامع کو کہتے ہیں کہ یہ انسان کامل، کون جامع کا دوسرا نام کیا ہے؟ انسان کامل۔ انسان کامل کی اصطلاح عرفانی اصطلاح ہے، کوئی عقائدی یا کلامی یا فلسفی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ انسان کامل کی اصطلاح عرفانی اصطلاح ہے، اور ادھر عقول
یہ جو انسان کامل ہے یہ تمام کے تمام اوپر والے 4 جو آپ نے بیان کیے ہیں ان عوالم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ربط دیا ہے، یعنی شہادت مطلب، غیب مضاف و شہادت مضاف، ان 3 کو تو حتماً وہ گھیرے ہوئے ہے، احاطہ رکھتا ہے، یعنی عقول نفس مجردہ اس کا بھی مالک ہے، عالم مثال کو بھی شامل ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طور پہ خلقت عظیم بھی بنایا کیونکہ مادی جنبہ بھی ہے، مثالی بھی اور عقلی جنبہ بھی ہے۔ البتہ یہ جو آیان ثابتہ ہے اس کی تشریح ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلا کریں گے تو تب معلوم ہوگا مراد۔ ہرگز ایسا نہیں ہے عرفان میں کہ نعوذ باللہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دینا شروع کر دے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو بہت ہی محدود پیمانے پہ وجود اور ہستی دے، نہیں، اللہ تعالیٰ وہ جواد ہے، وہ تو ذوالفضل ہے، فضل الہی جاری ہے، ہر شے جو تقاضا جتنا رکھتی ہے اتنا اس کے لیے فضل اللہ کا جاری ہوتا ہے۔ لہٰذا حد بندی بھی ہم اتنی نہ مختصر کر دیں جیسے وہابی ذہن ہے، ہر چیز کو پتھر کی مانند دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک عام انسان اور ایک عام درخت اور پتھر سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہ تصور بھی باطل تصور ہے، اور یہ تصور بھی باطل تصور ہے کہ آپ اللہ کے برابر قرار دے دیں، نعوذ باللہ، یہ تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وسعتیں دی ہیں، یقیناً اس کی 100% معرفت تو نہیں حاصل کر سکتے، لیکن مفاہیم کلیہ کی صورت میں اس کا ایک بیان، جیسا کہ آیات و روایات سے بھی وہ استدلال ہوتا ہے، اس کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ابھی 2 عالم کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں اصطلاحات واضح ہوئیں۔ ایک ہو گیا ہمارے پاس سب سے پہلی اصطلاح کیا تھی؟ غیب مطلق۔ دوسری اصطلاح آگی شہادت مطلق، وہ آسان ہے سمجھنا، عالم ناسوت۔ تیسری اصطلاح جو سب سے آخر میں ہے کون جامع، اس کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ آ جائیں اب ہم کہ غیب مضاف کیا۔ غیب مضاف کا دوسرا نام کیا تھا؟ عالم عقول۔ عالم عقول، عالم عقول اسے مجرد تام بھی کہتے ہیں، عالم عقول کو مجرد تام بھی کہتے ہیں۔ اور شہادت مضاف، یہ غیب مضاف ہے۔ غیب مضاف کا نام کیا؟ عالم عقول۔ اور غیب اور شہادت مضاف کا نام کیا ہے؟ عالم مثال، جسے عالم خیال بھی کہتے ہیں۔ ہماری زیادہ تر گفتگو عالم خیال سے وابستہ رہی ہے ابھی تک، اور شاید آگے بھی ایسا ہی ہو، کیونکہ جو عوام الناس میں عموماً مرحلہ ہے، یعنی عوام الناس سے ہماری یہ مراد نہیں ہے کہ جو حوزہ علمیہ سے باہر کے افراد ہیں، نہیں، حوزہ علمیہ میں بھی اکثر بیشتر سطح ذہنی کے اعتبار سے قوت خیال کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر یہ کہ کسی نے اپنے آپ کو اس سے باہر نکالا ہو، یعنی فقہی طور پہ فقہ اور اصول میں اجتہاد کے ذریعے سے آپ قوت خیال سے باہر نہیں آتے۔ قوت خیال کے مرحلے سے عالم عقل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تہذیب نفس، تزکیہ نفس اور ایک ریاضت الہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق ہے، وہ ریاضت آپ کو چاہیے۔ لہذا اکثر بیشتر حوزہ علمیہ کے افراد ہوں یا باہر افراد ہوں، مجتہدین ہوں، علماء ہوں، وہ مرحلہ عالم خیال یا قوت خیال کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر یہ کہ کسی نے اس مرحلے سے آگے رسائی حاصل کر لی ہو، اس لیے اسے ذہن نشین کریں۔ اچھا خطیب ہونا یا اچھی صلاحیتوں کا مالک ہونا، بہت ذہین ہونا، بہت بڑا مجتہد ہونا، بہت بڑا مرجع تقلید ہونا، وہ انسان کو عالم خیال سے آگے ترقی نہیں دیتا۔ یہ باطنی سفر کا نام ہے۔ ممکن ہے کہ مرجع تقلید بھی نہ ہو، مجتہد بھی نہ ہو، ممکن ہے حجت الاسلام والمسلمین بھی نہ ہو، لیکن اس نے عالم عقل تک رسائی حاصل کی ہو تہذیب نفس کر کے، یہ ہے۔ البتہ ایسا بھی نہیں ہے جیسے پاکستان میں وہ ملنگی اور پیری فقیری اور سید غیر سید کا ایک گمراہ کن نظریہ موجود ہے، یہ بھی باطل ہے کہ وہ پیر ہے کہ جو دنیا کی تمام برائیوں کا مجموعہ ہے، یعنی اتنا پست ترین تو شاید ماضی میں کوئی فرعون بھی نظر نہ آئے جتنا یہاں پہ یہ شخص بیٹھ کے بنا ہوا ہے، پست اور پست ترین شخص۔ حتیٰ کہ بعض ایسے علاقے بھی ہیں، شیعہ سنی دونوں میں ہی ایسے ہیں، اس میں کوئی فرقواریت کے عنوان سے بات نہیں کی جا رہی۔ خود ہمیں ایک جگہ تبلیغات کے لیے جانے کا موقع ملا تو تشیع کی جو تعلیمات تھیں ان کے سامنے آشکار کی گئیں، تو وہ اس سے بہت متاثر ہوئے، اس علاقے کے، پنجاب کا، اندرون پنجاب کا علاقہ تھا، کہ ہمیں تو کچھ اور بیان کیا گیا تھا شیعوں کے بارے میں، کیونکہ بہت منفی پروپیگنڈا شیعوں کے بارے میں پھیلایا گیا،
اور یہ اتفاق سے شیعوں کی طرف رغبت کا ایک باعث بن گیا بعد میں، یعنی آج کے دور میں، کہ وہ سنی مفتی جا کے شیعہ حلقوں میں اٹھے بیٹھے، طلاب گئے، عوام الناس گئے، اور بالکل برعکس پایا تو اپنے ہی مولانا کو انہوں نے 2-4 سنائی کہ ہمیں انہوں نے گمراہ کیا ہوا تھا۔ بہرحال اس علاقے میں جب شیعہ تعلیمات پیش کیں تو ادھر پہلے سے ہی بعض خاندان شیعہ ہوئے تھے، تو ان سے پوچھا کہ یہ جو دیگر افراد ہیں وہ کیوں اس قدر اس میں بلا وجہ منفی ایک شیعوں کے حوالے سے ذہنیت رکھتے ہیں اور پروپیگنڈے کا شکار ہیں، جبکہ ہماری وہ تعلیمات بھی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا در حقیقت یہ ایک پیر کے مرید ہیں۔ انہوں نے کہا پیر کے مرید ہوں تو اس میں کیا ہے؟ کہا کہ وہ پیر انتہائی پست ترین پیر ہے، شراب اور زنا تو اس کے ہر روز کا کام ہے، منشیات کا استعمال بھی وہ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ شیعہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ یہ اب ایسی سطح کے پیروں کے ایسے ہی خواب آئیں گے کہ جن کا وجود ہی بنا ہو حرام سے اور جن کا عمل ہی پورے زندگی کا حرام کے اوپر مشتمل ہو، تو تہمت رسول اللہ پہ لگائیں گے، جھوٹ باندھیں گے رسول اللہ پہ، مسلمانوں میں تفریق ڈالیں گے۔ یہ صورتحال آپ اٹھائیں تو شیعہ دنیا میں بعض پیر فقیروں کی بھی یہ صورتحال ہے، انتہائی یہی والے پست ترین کام وہ بھی انجام دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدترین کام، اور اس کے بعد پھر الٹے سیدھے نظریات ابھار کے پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ صورتحال ہمارے پاس اس حوالے سے یہ کاذب جو تصوف عرفان یا کاذب فقہ اور مفسر محدثین کی یہ آگ لگائی ہوئی ہے جو فرقہ واریت میں قتل و غارت ہو رہی ہے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں، عقائدی علماء کی یہ آگ لگائی ہوئی ہے جنہوں نے مناظرے کر کر کے تمام کی تمام دنیا کو ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں سے بھرا ہے۔ لہٰذا یہ صرف عرفان یا تصوف میں کالی بھیڑیں نہیں ہیں، دیگر شعبہ جات میں بھی ہیں، بلکہ دیگر شعبہ جات کی جو کالی بھیڑیں ہیں انہوں نے زیادہ گند مچایا ہے پورے کے پورے جہان میں۔ انہوں نے علماء عقائد نے آ کے نفرتیں ڈالیں جو باطل اور غیر عادل جو علماء عقائد تھے، یعنی فاسق اندر سے نظریاتی طور پہ تھے، ناسبی قسم کے تھے یا غالی قسم کے تھے، منحرف قسم کے تھے، گمراہ کن تھے۔ تو خلاصہ کلام یہاں پہ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو حقیقت کو جاننا ہے اس میں پہلے علمی اصطلاح کو صحیح طرح سے سمجھیں۔ اس لیے یہاں پہ اس مورد میں بھی جب ہم غیب مضاف کہتے ہیں اس سے عالم ہمارا جبروت مراد ہے، صحیح ہے؟ عالم جبروت کیوں اسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر اس کو عالم غیب سے آپ غیب مطلق سے ملائیں تو اس سے نیچے تر ہے، صحیح؟ کیونکہ غیب مطلق جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ میں علم کا ہونا ہے، جو ذات باری تعالیٰ جس علم سے متصف ہے اس علم کے بارے میں گفتگو ہے غیب مطلق میں۔ لیکن غیب مضاف یہاں سے خلقت کا آغاز ہے، یہاں پہ حقائق جو ہیں وہ خارجی طور پر وجود رکھتے ہیں، مقام علم نہیں ہے یہ، یہاں پہ کیا ہے؟ وجود رکھتے ہیں، اگرچہ غیر مادی وجود ہے، اگرچہ غیر مادی وجود ہے، لیکن ادھر وجود رکھتے ہیں اس لیے چونکہ یہ غیب سے کمتر ہے، نیچے ہے، مادون ہے، اس لیے غیب سے جب اس کو نسبت دیتے ہیں تو کہتے ہیں غیب مضاف، غیب سے نسبت دیتے ہیں۔ یعنی اس طرف توجہ رہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اشیاء اسی کے مطابق متحقق ہوتی رہیں گی، ایک ذرہ فرق نہیں آ سکتا، ایک ذرہ، چیزیں اسی کے مطابق متحقق ہوتی رہیں گی۔ اور اللہ کے علم میں جو کچھ ہے وہ نفس الامر کے عین مطابق ہے، اس لیے بیان کرتے ہیں عرفاء اور اساتذہ بزرگوار کہ اگر نفس الامر کا مسئلہ کسی کے لیے حل ہو جائے، نفس الامر جو اس عنوان سے ہے، تو اس کے لیے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ جبر و اختیار، ارادہ ہے، قدرت ہے، جبر ہے یا مشیت ہے، مثلا کیوں ایک جو ہے وہ کیڑا بن گیا، کیوں ایک وجود درخت بن گیا، کیوں ایک انسان بن گیا، کیوں ایک حیوان بن گیا، کیوں ایک آنکھ سے کانا ہے، ایک لنگڑا کیوں ہے، ایک مرض میں کیوں مبتلا ہے، ایک بچپن میں مر گیا، ایک بعد میں مرا، ایک حلال زادہ پیدا ہوا اور ایک ولد الزنا حرام زادہ پیدا ہوا، یہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ معلومات جو ہیں یہ اس جہان کے عوامل سے آپ کو نہیں فوراً معلوم ہوں گی، اس کا تعلق
پیچھے سے یہاں تک کہ علم الہی میں بات آتی ہے۔ علم الہی میں جو چیزیں متحقق ہوئیں وہی خارج میں متحقق ہوں گی۔ وہاں پہ نفس الامر کے مطابق ایک شے متحقق ہوتی ہے، وہاں پہ نفس الامر سے کیا مراد ہے، یہ ایک دقیق ترین عرفان کی بحث شمار ہوتی ہے، اور اسی طرح فلسفے کی اندر بھی دقیق ترین ہے یہ بحث، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے فہم کی دعائی کر سکتے ہیں۔ الفاظ کی صورت میں تو ہم کچھ نہ کچھ پڑھ لیں گے، جیسے آگے آئے گا جو کہ اساتذہ نے بیان کیا اتنی حد تک، لیکن اس کا فہم کتنا ہے۔ جیسے یہ عوالم، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اب انسان ان کے ساتھ ان کے ہمراہ ہے ان عوالم کے، کیونکہ انسان نے تنزل کیا، جو علم الہی میں تھا وجود علمی، اس سے تنزل کر کے کہاں پہ آیا، غیب مطلق، غیب مطلق سے پھر اترا نیچے کہاں آیا، شہادت مطلق، شہادت مضاف، غیب مضاف میں آیا، غیب میں مضاف سے شہادت مضاف میں پھر شہادت مطلق میں آیا، اب دوبارہ واپس اسی کے مطابق اس کا سفر ہے۔ تو یہ جو تنزل اور صعود ہے اسے کہتے ہیں قوس نزولی، پھر اس کے مقابلے میں قوس صعودی کہ اب یہ یہاں سے یوں پروان چڑھے گا، یعنی اب ساری چیزیں لیے ہوئے اس کے مطابق اس دنیا میں متحقق ہوا، لیکن بالقوہ ہے، اب اس نے بالفعل بننا ہے، بالفعل بن کے اب یہ واپس آئے گا، اب ابھرا ہوا واپس جائے گا کہ جتنا وہ ابھر سکتا تھا، نمایاں کر سکتا تھا۔ اس دنیا کے علاوہ ہمارے پاس کوئی موقع نہیں ہے۔ اس حوالے سے بزرگان اور علماء اخلاق کے بار بار نصیحتیں بھی ہیں، رہبر معظم کی بڑی خوبصورت نصیحتیں ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہمارا وقت معین ہے، نہیں پتہ کب مر جائیں گے، لیکن اس دنیا میں جو بھی کریں گے، ایک حرکت، ایک سوچ، ایک ارادہ، اس کا بھی اثر ہے۔ اس لیے وقت ضائع کرتے ہیں وہ بھی ایک عمل ہے، وقت کو خرچ کرتے ہیں وہ بھی عمل ہے، خرچ کیا مثبت کام میں وہ بھی عمل ہے، منفی چیز میں وہ بھی عمل ہے۔ لہذا ہر عمل اس دنیا کے اندر ایک سٹیج ہے جس میں آپ نے عمل کو ظاہر کر رہے ہیں اور اسی کو پائیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ میں اپنے اندر کوئی چیزیں چھپا کے رکھوں، دوسروں کو پتہ نہ لگے، نہ پتہ لگے، لیکن ظاہر تو آپ کے اندر سے وہی ہوگا جو اندر چھپایا تھا۔ اندر کو پاک کریں گے، اندر کو صاف کریں گے، اندر کو خالص کریں گے تو تب باہر آپ کے کچھ آئے گا۔ انسان کے خالی بن سور ظاہری طور پہ جانے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس مہلت ہے اس دنیا کے اندر، عمل کو انجام دیں، اس کے بعد فرصت نہیں ہے، اس کے بعد یہ اختیار نہیں ہے جو اس دنیا میں ہے۔ دوسرے اگر کچھ صدقہ جاریہ کر دے تو مل جائے گا، دوسروں کے دوش پہ آ جائیں گے۔ اس دنیا میں اختیار ہے، اس دنیا کے بعد اختیار سلب ہے، اصلاً وجود نہیں رکھتا۔ اور اختیار کی دنیا میں سب سے بہترین عمر کا حصہ کون سا ہے؟ سب سے بہترین 15 سے 40 کے درمیان، اس کے بعد نہیں۔ 15 سے 40، 15 سے 40 میں بھی آپ کہہ لیں کہ 15 سے 35 سال، کیونکہ 35 سال کے بعد ایک سال اوپر ہو جاتا ہے قمری کے اعتبار سے، کیونکہ قمری حساب چلتا ہے نا بلوغت کے بعد، بلوغت قمری اعتبار سے ہے۔ تو انسان جو عیسوی 35 کہتی ہے، قمری اعتبار سے کیا انسان ہو جاتا ہے 36 سال کا۔ 40 سال کے بعد سمجھیں کہ ڈھکن بند ہو گیا، اب باہر سے اندر کچھ نہیں جائے گا، یہ علماء اخلاق کا کہنا ہے۔ اندر ہی جو کچھ تھا وہ چبایا جائے گا۔ اندر اگر آپ کو 40 سال کے بعد باتیں سمجھ آتی ہیں، وہ باتیں سمجھ آئی ہیں کیونکہ اندر حرکت تھی، نہ ایسا کہ باہر سے کوئی چیز آپ اب سمجھ پائے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہمارے پاس آپ نے غیب مضاف کو دیکھا کہ غیب مضاف اس لیے کہتے ہیں اسے کیونکہ یہ غیب مطلق کے قریب تر ہے، غیب مطلق کے بعد ہے۔ غیب عیان ثابتہ کے بعد کون سا مرحلہ آتا ہے؟ اب وجود خارجی ہے، عیان ثابتہ کے بعد وجود علمی نہیں ہے، وجود خارجی ہے۔ مثلا انجینئر کے علم میں جو مکان ہے وہ کیا ہے؟ وہ وجود علمی ہے، لیکن اس نے جو باہر وہی مکان بنا دیا، وہ باہر والا مکان کیا وجود خارجی ہے اس کا، درست ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کہ علم میں جو اشیاء کا وجود ہے وہ وجود علمی ہے، وجود علمی کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس جگہ پہ بھی ترکیب لازم آئے اللہ تعالیٰ کے لیے ترکیب محال ہے، محتاج اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ جس جگہ پہ بھی اللہ کے علاوہ کسی شے کا قدیم ذاتی ہونا لازم آئے انکار کرنا چاہیے۔ جس جگہ پہ بھی اللہ کا محتاج ہونا لازم آئے ہمیں اس بات کا انکار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صاحب قدرت ہے، محتاج کسی کا نہیں ہے، غنی حمید ہے۔
لہٰذا یہ مطالب ان تمام توحیدی مباحث کے ہمراہ ہیں۔ توحید متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ ادھر بے شک آپ کہہ دیں میرے سمجھ سے بالاتر تھا اس لیے مجھے یہ مطلب نہیں سمجھ آیا، انکار بھی نہ بیجا کریں، توقف انسان کر سکتا ہے کہ یہ بزرگان ہی جانے، میرے بس سے یہ باہر تھی کہ میں اس کا فہم حاصل کر سکتا، اپنی جہالت کا اقرار کرے، نہ کہ اپنے آپ کو اندر کچھ علم نہیں ہے اور نمایاں کرے اور پتہ لگا اس نے توحید کو بھی متزلزل کر دیا ہے۔ یہ طریقہ کار باطل طریقہ کار ہے، کیونکہ ہر شخص علوم کو، معارف کو اپنی سطح کے مطابق سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارا پہلا فرض ہے توحید کی بنیادوں کو اور قلعہ توحید کو ہم اپنے طور پہ محکم طور پہ تھامے رکھیں۔ اب اس سے جو سازگار ہو جائے ٹھیک ہے، قبول ہے، جو سازگار نہیں ہے توقف کریں۔ اگر کوئی بزرگ شخصیت ہے اور ان کے استدلال اور ادلہ اپنے طور پہ موجود ہیں، اور اگر واضح طور پہ آپ کو ٹکراؤ نظر آتا ہے انکار کریں گے اس سے۔ بہرحال یہاں پہ ہمارے پاس واضح سی بات ہے، وجود علمی کے بعد وجود خارجی کا پہلا مرحلہ کیا آ رہا ہے ہمارے لیے؟ ہمارے لیے وجود خارجی کا اس کے پہلا مرحلہ غیب مضاف آ رہا ہے۔ غیب مضاف اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے مراد مجردات کی صورت میں وجود ہے، اسے عقول مجرد بھی کہتے ہیں۔ لہذا اسی لیے بعض متکلمین نے کہا مجرد فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، صرف اللہ کی ذات مجرد نہیں ہے بلکہ دیگر مخلوقات بھی ہیں جو مادہ سے ماوراء مجرد ہیں، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ فقط اللہ کے بارے میں آپ کہیں۔ لہذا یہ شبہ ہے، شبہ کا آسان سا جواب ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی دیگر مجرد ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا اللہ وجود ہے اور مخلوقات بھی وجود رکھتی ہیں، تو اس سے کوئی شرک لازم آتا ہے؟ شرک لازم نہیں آتا۔ یہ توحید کے مباحث میں مزید انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا بھی۔ لیکن یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ عقل یہاں پہ مراد کیا ہے؟ مجرد تام۔ عموماً عقول سے مراد لیا جاتا ہے فرشتے، صحیح ہے؟ عموماً عقول سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ فرشتے۔ اسی لیے عرفاء اور حکماء فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ عقل۔ فرشتے کا نام کیا ہے عرفان میں؟ عقل کہتے ہیں۔ لیکن اور بھی اسی عقل کی دیگر معنی بھی عرفان میں بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں ہے۔ لیکن غیب مضاف، غیب مضاف کہنے کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ غیب مطلق کے قریب ہے، غیب مطلق کے بعد ہے، غیب مطلق سے نیچے ہے، صحیح ہے؟ اس لیے اسے غیب مضاف کہتے ہیں۔ غیب مضاف یعنی عالم عقل، عالم جبروت، جو ممکنات کا پہلا عالم ہے، اسے عالم قیامت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، عالم قیامت سے بھی عرفان کی زبان میں تعبیر کیا جاتا ہے۔ اچھا، عقول میں فرشتے اور انسان میں کیا فرق ہوگا؟ فرشتے اور انسان میں فرق یہ ہے کہ فرشتے ذاتاً بھی عقل ہیں یعنی مجرد ہیں، اور فعلاً بھی مجرد ہیں، فعل کی انجام دہی کے لیے جسم کے محتاج نہیں ہیں۔ مثلا اگر اس دنیا میں پہاڑ کو اٹھانا ہے تو ہاتھوں کے محتاج نہیں ہے جناب جبریل علیہ السلام، پر مارنے کے محتاج نہیں ہے، فعلاً بھی کیا ہے؟ مجرد ہیں، فعلاً بھی مجرد ہیں۔ لیکن انسان جو ہے، ارواح انسانی، وہ بدون بدن کسی بھی مرحلے میں نہیں ہو سکتی، نہ غیب مضاف میں یعنی نہ قیامت میں، نہ مثال میں، نہ اس دنیا میں۔ اس دنیا میں مادی بدن ہے، اگلے جہان میں قبر میں کیا ہوگا؟ قبر، مٹی والی کو قبر فقہی کہتے ہیں، اس میں تو صرف بدن جاتا ہے، لیکن جو قبر چوڑی ہوتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، عذاب ہوتا ہے، فرشتے پوچھ پوچھ کے لے جاتے ہیں، یہ کون سی قبر ہے؟ اس قبر کے کیا نام ہے جہاں پہ سوال جواب ہوتے ہیں؟ برزخ ہے اس کا نام۔ روایت ہمارے پاس موجود ہے امام معصوم کی، امام صادق علیہ السلام کی، امام سے پوچھا گیا کہ مل قبر، فرمایا کہ برزخن، برزخ ہے کہ جو تنگ اور وسیع ہو سکتی ہے، جہاں پہ فرشتے آتے ہیں۔ اس قبر میں آپ ساتھ مردے کے لیٹ جائیں کچھ نہیں ہوگا، صحیح ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیٹ جائیں آپ۔ اسی طرح مردے میں کوئی حرکت بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک نوع ربط اور تعلق کے بارے میں بعض احادیث بیان کرتی ہیں، وہ کس نوعیت کا ربط اور تعلق ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، یا جو اس کی مناسب تشریح بن سکتی ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگی، لیکن اس بدن کے اندر روحوں کا پلٹنا نہیں ہے۔ اہل سنت میں ایک بڑا شدید اختلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پایا جاتا ہے، دیوبندیوں میں بالخصوص، کیونکہ بریلوی تو ہر وہ چیز جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کاملاً زندہ کر دے فوراً ہی مان لیتے ہیں۔ دیوبندی دو حصے رکھتے ہیں،
ایک ہے مماتی اور ایک ہے حیاتی. بڑے سخت ایک دوسرے کے بارے میں فتوے ہیں. مماتیوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں کہ حیاتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہے، حیاتیوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں کہ مماتیوں کے پیچھے نماز درست نہیں ہے. حیاتی کہتے ہیں کہ مماتی وہ بدعتی ہیں سارے، اور مماتی کہتے ہیں کہ حیاتی جو ہیں یہ سارے کے سارے غالی ہیں. حیاتی سے کیا مراد ہے؟ حیاتی سے مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اللہ نے روح کو پھر پلٹا دیے قبر کے اندر. قبر میں وہ حیات میں ہے، قبر اندر سے بڑی وسیع کھلی ڈلی اور پتہ نہیں اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں. برزخ کو بھی مانتے ہیں، مادی قبر کو بھی مانتے ہیں. لیکن مماتی کہتے ہیں کہ نہیں، جسم سے روح منقطع ہو چکی ہے اور برزخی زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کا اپنا ایک اختلاف ہے. مکتب تشیع اس حوالے سے بہت واضح نظریہ رکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے اجساد عالیہ کے ساتھ روح کا ربط اور تعلق نہیں ہے. ان کی ارواح وہ اب اس مادی بدن کی محتاج نہیں ہے. اس دنیا کے اندر اللہ کی دی ہوئی قدرت اور ولایت سے تصرفات کو جنم دے سکتے ہیں، کیونکہ ان سے قوی تر ہستی اللہ تعالیٰ نے خلق نہیں کی. اللہ نے سب سے قوی انبیاء و معصومین علیہ السلام کو خلق فرمایا، لیکن ان کی یہ زندگی یہ مادی نہیں ہے. وَإِلَّا حکم ان کے اوپر مادی زندگی کے احکام جاری ہونے چاہیے تھے. یہ مادی زندگی نہیں ہے. مثلا حرم اہل بیت علیہ السلام، اس میں اجساد عالیہ ہیں ان ہستیوں کے، اور اللہ نے اسے متبرک رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اماجگاہ و مرکز فرشتگان قرار دیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی برکتیں وہاں پہ نازل فرماتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے. مستجاب اللہ تعالیٰ ادھر دعاؤں کو کرتا ہے جو وہاں پہ دعائیں مانگتے ہیں. صحیح ہے، اور اس کی طرف جانا گویا کہ اس ہستی کی طرف آنا قرار دیا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں ہیں. جیسے خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے علامت قرار دیا. ان حرم اہل بیت علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان ہستیوں کے لیے مرکز قرار دیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ قبر کے اندر زندہ ہیں. قبر کے اندر جو ہے وہ مادی زندگی بس، کیونکہ مادی زندگی پست ترین زندگی شمار ہوتی ہے. اسے تو وہ کہتے تھے کہ یہ سجن المؤمن ہے، تو مرنے کے بعد دوبارہ سجن المؤمن میں انسان آ جائے. اس لیے اور بہت سارے محظورات و ممنوع چیزیں ہیں کہ جو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوئی ہیں. خلاصہ کلام یہاں پہ آپ نے غیب مضاف کی اصطلاح کو آج کے درس میں آپ نے ملاحظہ کیا، کیونکہ عوالم کی یہ 5 نام اچھے طریقے سے یاد رکھیں. جو ابن عربی کے بعد مکتب چلا ہے تصوف اور عرفان میں، اس میں یہ 5 نام کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. صحیح ہے. فصوص الحکم میں ابن عربی نے اس کو خصوصی طور پہ ذکر کیا، اور ان کے شارحین جو تھے شاگردان، انہوں نے پھر اس اصطلاح کو کھولا. لہذا علم تصوف اور عرفان کو پڑھنے کے لیے یہ 5 اصطلاحات کو یاد کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تاکہ آپ ان کی بات سمجھ سکیں. وَإِلَّا بات ہم نہیں سمجھ سکیں گے. اعیان ثابتہ کو نہیں سمجھے اور پھر کفر کا فتویٰ لگا دیا، یا غیب مضاف کو نہیں سمجھے اور ادھر ادھر کے حکم لگا دیے، یہ درست روش نہیں ہے. تو آپ نے ادھر دیکھا کہ غیب مضاف چونکہ ادھر مجرد تام ہے، تو وہاں پہ مجرد تام فرشتہ تو سمجھ آتا ہے خلقت کے اعتبار سے، کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی کون سی خلقت ہے؟ فرشتگان، اور اس کے بعد جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت کثیر ہے، اور بشر کو اللہ نے ان سب کے اوپر قوت دی ہے. لہٰذا اگر بشر کی جو ترقی ہے غیب مضاف پہ، عالم عقل پہ، عالم جبروت پہ، مجرد تام میں، وہاں پر بھی بشر بدن کے بغیر نہیں ہے، اور فرشتہ بدن کا محتاج وہاں پر نہیں ہے، بدن نہیں رکھتا. فرشتہ فقط وجود رکھتا ہے، بدن نہیں رکھتا. لیکن جو بشر ہے وہ کیا ہے؟ روح کے ساتھ بدن بھی، لیکن مادی بدن نہیں رکھتا. عرفاء اور حکماء کے مطابق مادی بدن نہیں رکھتا. یہی وہ وجہ ہے کہ قیامت کی جو بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں عرفاء اور حکماء کے بدن ہے، جسم ہے، لیکن مادی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں شیعہ سنی دونوں علماء عقائد و محدثین و مفسرین اس بات کی شدت سے قائل ہیں وہاں پہ مادی بدن ہی ہے. بس بدن کی خصوصیت میں فرق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بدن اور جسم نہیں ہے. جیسے بعض لوگ پروپاگنڈا کرتے ہیں کہ عرفاء اور حکماء کہتے ہیں بدن ہی نہیں ہے. نہیں، یہ تہمت ہے ان کے اوپر، بدن ہے. کیونکہ انسان کی روح کبھی بھی بدن کے بغیر نہیں ہو سکتی.
اس کے بعد ذکر کرتے ہیں شہادت مضاف عالم مثال۔ شہادت مضاف سے مراد موجودات عالم مثال ہیں، عالم خیال ہے جسے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اسے کیوں شہادت مضاف کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ 100% شہادت مطلق کی مانند نہیں ہے، مادی نہیں ہے 100%۔ مادی چند آثار ہیں لیکن مادی نہیں ہے، درست ہے؟ نہ مادی جسم رکھتا ہے، نہ وزن رکھتا ہے، نہ کچھ، لیکن رنگ، طول، عرض، لمبائی، چوڑائی یہ رکھتا ہے۔ اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم شہادت مضاف۔ یعنی ایک طرف سے دیکھیں تو مادہ سے قریب ہے، دوسری طرف سے دیکھیں تو غیب سے قریب ہے، اس لیے اسے شہادت مضاف کہتے ہیں۔ مثلا ایک طرف سے دیکھیں تو چونکہ اس میں رنگ ہے اور طول و عرض ہے، اس اعتبار سے مادے سے قریب ہے، درست ہے؟ یہ عالم۔ لیکن دوسری طرف سے دیکھیں تو اس میں مادی اجسام نہیں ہے، مادی اور وزن نہیں ہے، ویٹ نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ غیب کے قریب ہے، اس لیے اسے مجرد ناقص بھی کہتے ہیں، تام نہیں ہے مجرد۔ اس کے اوپر ہماری بڑی طولانی گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ عالم خیال کہلاتا ہے۔ ان جہانوں میں سب سے جامع کون سا جہان ہے؟ اسے ہم نے کون جامع انسان کامل کو قرار دیا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم نے عالم بیان کیے ہیں، پہلا غیب مطلق، پھر کیا ہے؟ ہاں، لیکن ترتیب کے اعتبار سے اب کیا بنے گا؟ غیب مطلق کے بعد غیب مضاف، پھر مضاف، شہادت مضاف، پھر شہادت مطلق۔ یہ جو 4 جہان ہیں، ان 4 جہانوں میں یہ اس طرح برابر ہیں یا طول میں ہیں؟ سیڑھیوں کی مانند ہیں اوپر نیچے، یا ایک گھر کے اندر جو کمرے ہوتے ہیں ایک ہی زمین پر اس کی مانند ہے؟ یہ سیڑھیوں کی مانند ہے، عرض میں نہیں ہے، ایک دوسرے کے برابری میں نہیں ہے، طول میں ہے، صحیح ہے؟ اس لیے عوالم آپس میں طولی ہے۔ اب ادھر بھی ایک اصطلاح ہے، دیکھیں آج کے درس میں اصطلاحات زیادہ بیان ہوئی ہیں، کوشش کریں ان اصطلاحات کو زیادہ زبان کے اوپر آپ تکرار کر کے حفظ کریں اور مانوسیت اختیار کریں۔ اب طول میں یہ سیڑھیوں کی مانند بیان کرنا آسان ہے، مثلا پہلے غیب مطلق ہے، پھر غیب مضاف ہے، غیب مطلق اوپر ہے، پھر اس کے نیچے کیا ہے؟ غیب مضاف، غیب مضاف کے نیچے شہادت مضاف، شہادت مضاف کے نیچے شہادت مطلق ہے، مادی جہان ہے چونکہ، درست ہے؟ اب یہ ترتیب سے ہیں سیڑھیوں کی مانند۔ اب یہاں پہ وہ ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، ہر جو اوپر والا ہے وہ حقیقت ہے اور نیچے والا رقیقت ہے۔ اوپر والا کیا کہلائے گا؟ حقیقت، اور نیچے والا رقیقت کہلائے گا۔ پس شہادت مطلق رقیقت ہے یا حقیقت ہے؟ شہادت مطلق یہ عالم مادی رقیقت ہے، کیونکہ آخری سیدھے حقیقت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کائنات کی مادی جہان کی چیزیں حقیقت نہیں ہیں۔ لیکن اوپر والا اس کی نسبت کیا کہلائے گا؟ حقیقت۔ اچھا، یہ جو شہادت مضاف ہے اس سے اوپر کون ہے؟ غیب مضاف۔ غیب مضاف کے اعتبار سے شہادت مضاف حقیقت ہے یا رقیقت ہے؟ رقیقت، اور غیب مضاف حقیقت ہے۔ لیکن غیب مطلق کے اعتبار سے غیب مضاف کیا ہے؟ رقیقت یا حقیقت؟ غیبت مضاف اوپر کے اعتبار سے رقیقت ہے، اور غیب مطلق کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ اس لیے سب حقیقتوں کی حقیقت کہاں پر ہے؟ غیب مطلق میں ہے، درست ہے؟ غیب مطلق جہاں جو عیان ثابتہ سے تعبیر ہے، اس لیے ہر اوپر والا مرتبہ کیا ہے؟ حقیقت، اور اس سے نیچے والا رقیقت ہے۔ اس کو ایک اور اعتبار سے بھی کہتے ہیں کہ جو اوپر والا ہے وہ ظاہر ہے، جو نیچے والا ہے وہ مظہر ہے۔ جو اوپر والا وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، اور جو نیچے والا مظہر ہے۔ یہ جتنی اس مادی دنیا میں چیزیں دیکھتے ہیں یہ مظاہر ہیں یا ظاہر ہیں؟ یہ اس اعتبار سے مظاہر ہیں، اور جو اس سے اوپر جہان ہے شہادت مضاف وہ کیا ہے؟ ظاہر، وہ ظہور، ظاہر ہے ادھر ہر شے، یعنی ادھر مظہر ہے، اوپر ظاہر ہے، ظاہر زیادہ قوت کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن وہ غیب مضاف کے اعتبار سے کیا ہے شہادت مضاف؟
مظہر ہے اوپر ظاہر ہے، یہاں تک کہ غیب مطلق ظاہر اور غیب مضاف اوپر کے اعتبار سے وہ مظہر کہلائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ظاہر ہیں یا مظہر ہیں؟ آئینے کے اندر جو دکھائی دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ مظہر ہے، اور آپ کیا ہیں؟ ظاہر ہیں۔ اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ ظاہر ہیں، اور یعنی اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ عالم برزخ میں اس بندے کی کیا حقیقت ہے تو یہ دنیا آئینہ ہے، اس آئینے میں اس کا پتہ لگ جائے گا۔ اور یہ اختیاری جو اس کے اعمال ہیں، جبری نہیں، اختیاری اعمال سے پتہ۔ مثلا اگر کھیل کود میں ہی ہے مصروف، دنیا کے مثلا بیوی بچے، کھیل کود، پھرنا اور اسی طریقے سے دیگر دنیاوی امور میں ہی مشغولیت ہے، تو برزخی اس دنیا بھی اسی طرح کی ہے اس کی، وہ عالم عقل سے تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ قوت عقل کو زیادہ اس نے بیدار نہیں رکھا، کیونکہ آئینہ ہے یہ کائنات، مظہر عالم ملاکوت کا آئینہ ہے۔ عالم ملاکوت عالم جبروت کا آئینہ ہے، عالم جبروت آیان ثابتہ کے لیے آئینہ ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور چیز ذکر کرتے ہیں کہ پس عالم ناسوت مظہر عالم ملاکوت ہے، عالم ملاکوت مظہر عالم جبروت ہے، اور عالم جبروت مظہر عالم عیان ثابتہ، اور عیان ثابتہ مظہر اسماء تفصیل ہے۔ یہ پھر آگے کا ہے، کیونکہ ہم عیان ثابتہ کو جدا طور پہ تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ سکے، لیکن اتنی حد تک کہ عیان ثابتہ وہ کس کے مظہر ہے؟ اسماء تفصیل، یعنی واحدیت کے، اور واحدیت مظہر احدیت کا، اور احدیت مظہر اسماء جمال کا۔ ہر عالم کلمات کا مجموعہ ہے، کلمات دو طرح کے ہیں، ہر عالم کیا ہے؟ کلمات کا مجموعہ ہے۔ کلمات دو طرح کے ہیں، ایک کلمات ہوتے ہیں تدوینی جو آپ کتابوں میں لکھتے ہیں، کاپیوں میں اتارتے ہیں کلمات، اور ایک کلمات ہیں تکوینی، ایک کلمات ہیں تدوینی اور ایک کلمات ہیں تکوینی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی طریقے سے بیان کیا ہے، کوئی ہماری اپنی ایجاد نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم، وہ وقت یاد رکھو جب ملائکہ نے کہا یا مریم۔ ملائکہ مفرد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے، کوئی اتنے سوچنے کی تو ضرورت نہیں، ملک کی جمع ملائکہ، ملائکہ کی ملک کی کیا ہے حروف اصلی؟ ملکہ تو مؤنث ہو گئی نا، حروف اصلی کیا ہیں؟ مثلا ضارب میں حروف اصلی کیا ہے؟ ضاد رابہ، اور ملکہ میں ملکہ جو ہے یہ پہلے تفصیل سے آپ جان چکے ہیں، فرشتوں کے بارے میں ہمارے دروس ہوئے، اس میں گفتگو صرفی گزری، یہ الوکا سے ہے، الکا محموز الفا ہے، صحیح ہے؟ ملک کیا ہے؟ ہاں، اس لیے ضرور اسے پڑھیں گے، قرآن کریم کا لفظ ہے، قرآن کریم کے کلمات کے ہمیں ضرور تحلیل آنی چاہیے صرفی اور نحوی اعتبار سے۔ ملائکہ ملک کی جمع، اور ملک کی اصل کیا ہے؟ الکا، الکا سے ملکہ بنا ہے۔ کیسے بنا ہے اسے بقیہ تفصیل سے دیکھیں۔ اذ قالت الملائکہ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ملائکہ نے کہا یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ، کہ آپ کو اللہ کیا دیتا ہے؟ بشارت، کس کی؟ کلمے کی بشارت دیتا ہے، صحیح ہے؟ ہمارے پاکستان میں تو کلمے سے کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ، صحیح ہے؟ انہوں نے اسی کو یاد کیا لا الہ الا اللہ۔ ادھر کلمہ کون سا؟ تدوینی کلمہ ہے، لفظی کلمہ ہے، کون سے کلمے کی بشارت دی؟ منہ، جو کہ اللہ کی جانب سے ہے کلمہ، کلمتن منہ، کس کی جانب سے ہے؟ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کلمے کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، دنیا اور آخرت میں بڑی شان و شوکت والا ہے اور مقربین میں سے ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کلمہ قرآن کریم میں متعدد آیات میں کلمہ ذوات کے لیے استعمال ہوا ہے، بس تدوینی کے بعد تکوینی بھی کلمات ہوتے ہیں، کلمات تکوینی۔ قرآن کی اس آیت کو اچھے طریقے سے مد نظر رکھیں۔ اگر کتاب ہمارے پاس ہے
لفظی تو وہاں پہ کلمات ہوں گے تدوینی، اگر کتاب وجودی ہے تو وہاں پہ کلمات ہوں گے تکوینی۔ کتاب وجودی کے کلمات کیا ہوتے ہیں؟ کتاب وجودی کے کلمات کیا ہیں؟ تکوینی۔ تکوینی یعنی کائنات، غیب مضاف، شہادت مضاف، شہادت مطلق، ان میں کلمات یہ عوالم وجود ہیں، ان میں ذوات ہیں، وجودات ہیں، وجودات کو کیا کہیں گے یہاں پہ؟ کلمات۔ ہمارے پاس اگر آپ فقط عالم اس ملک کو لے لیں، ناسوت کو لے لیں، تو کس قدر وجودی کلمات بکھرے ہوئے ہیں۔ ہر وجود ادھر کیا کہلائے گا؟ کلمہ کہلائے گا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عالم جس کا نام دنیا رکھا ہے، بہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلمات سے اس دنیا کو بھر دیا۔ جیسے آیت، ہر شے کو آیت کہتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، چونکہ اللہ تک پہنچاتی ہے، آئینہ ہے اللہ کے لیے۔ بس انسان کامل کتاب جامع الہی ہے۔ اگر آپ نے جامع کتاب پڑھنی ہے تو وہ کون ہے؟ انسان کامل ہے۔ وہ انسان کامل تمام جہان ہستی کا اس عنوان سے آئینہ اور جامع ترین اللہ کی کتاب، وہ کتاب انسان کامل ہے۔ یہ جو انسان کامل کتاب ہے، یہ کتاب تکوینی ہے، نہ کہ کتاب تدوینی ہے۔ بس یہاں پہ ایک اور اصطلاح بھی آپ یاد رکھیں، کلمات کی بھی ہوگی، کلی اور جزئی۔ ہر عرفان میں جو وجود وسعت رکھتا ہے وہ کلی کہلاتا ہے، وجود کلی، اور ہر وجود جو کہ ضعیف ہے وہ وجود جزئی کہلاتا ہے۔ مثلا نباتات، حیوانات کی نسبت قوی ہیں یا کمزور ہیں؟ نباتات کمزور ہیں، اس لیے اسے وجود جزئی کہیں گے، اور حیوانات کو وجود کلی کہیں گے۔ ادھر ایک اور اصطلاح بھی یاد رکھیں، ایک ہے اجمال اور ایک ہے تفصیل۔ ویسے اجمال کا مطلب ہوتا ہے ابہام، اجمال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابہام، لیکن یہاں پر اجمال کا مطلب ملکہ ہے، صحیح ہے، اور تفصیل کا مطلب کیا ہے؟ اس ملکہ کی اساس کے اوپر جو تفصیل۔ مثال کے طور پہ جو آپ توضیح المسائل دیکھتے ہیں، یہ توضیح المسائل کس نے لکھی ہے؟ مجتہد نے۔ مجتہد کے پاس ملکہ اجتہاد تھا یا نہیں؟ اگر یہ توضیح المسائل مجتہد کے پاس ملکہ کی صورت میں موجود ہے یا نہیں؟ بس اگر وہ ملکہ اجتہاد کو دیکھیں یہ اجمال ہے، اور اسی اجمال کی اگر تفصیل کو دیکھیں تو توضیح المسائل ہے۔ آئی سمجھ؟ یہ واضح بات۔ یہ عرفانی چند اصطلاحات تھی جو آپ نے ملاحظہ کی۔ یہاں پہ کلی جزئی منطق پڑھ کے آپ عرفان نہیں پڑھ سکتے، فلسفہ پڑھ کے بھی آپ عرفان نہیں پڑھ سکتے۔ عرفان کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ کلی جزئی میں آپ نے دیکھا وجود ضعیف، وجود کون سا وجود کہ جس کو عرفان وجود کہتا ہے، اس کو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں ایک مرحلے میں اس کو ہم پڑھیں گے درس میں۔ وجود اگر قوی ہے تو اسے کلی کہتے ہیں، وسیع ہے، قوی سے مراد وسیع، چونکہ جو قوی ہے وہ وسیع بھی ہے، درست ہے، اور جو وجود ضعیف ہے اسے کہتے ہیں جزئی۔ اسی طریقے سے ملکہ کو کہتے ہیں اجمال، اور اسی کی پھر تفصیل ہے کہ جو آپ ملکہ کی اساس میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تفصیل کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک مرحلہ طے ہوا چند اصطلاحات کا، کہ ان اصطلاحات کا ہمارے لیے بار بار آگے سامنا ہوگا، اور اصل 12 میں ہم نے اسے پڑھا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے اس بحث کو ایک حد تک کہ آپ کو ایک جہت تفکر دینے کے لیے کہ اس انداز سے سوچیں، کیونکہ یہ توحید کی مباحث میں اب جو میں آپ کے لیے نقطہ عرض کر رہا ہوں، توحید کی مباحث میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا کہ اس بحث کو ہم جم کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ در حقیقت آہستہ آہستہ تفصیلات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی تفصیلات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک اس دنیا کے اندر ہمارے پاس مظہر ہے اور ایک ظاہر ہے، درست ہے، جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ در حقیقت مسئلہ اس طرح سے آتا ہے، ذات ہے، صفات ہیں اور اسماء ہیں، اور اسماء کے مظاہر ہیں۔ کتنے مراحل ہو گئے؟ 4۔ دقت کیجئے اس کے اوپر، کیونکہ یہ مظاہر و تجلیات میں بہت ساری اور چیزیں دیگر آ جاتی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کچھ منظم کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اس کو اگر آپ ایک ترتیب سے غور و فکر کریں گے تو چیزیں آپ کے سامنے آیا ہوں گی، پھر انسان کے غور و فکر، فہم اور تزکیہ نفس پر منحصر ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کتنا جہان کھولتا ہے۔
یعنی یہ ہیڈنگز ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اب انسان چلتا پھرتا غور و فکر کرتا ہے یا غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے، اس پر موقوف ہے۔ تزکیہ نفس کرتا ہے نہیں کرتا، اس پر موقوف ہے۔ خود بخود تزکیہ نفس نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ جیسے انسان کا منہ جو ہے خود بخود دھل نہیں سکتا، تو سوچ سکتا ہے کہ اس کی روح خود بخود دھل جائے، یا پانی کے چھینٹے مارنے پڑتے ہیں ہر روز، زحمت اٹھانے پڑتی ہے، ہاتھ خود بخود دھل جاتے ہیں۔ جب یہ سب سے ضعیف ترین وجود اس جہان مادی کا وجود ہے، سب سے ضعیف ترین وجود کے ساتھ یہ نہیں ہے، تو کبھی کے مرحلے میں آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ بہرحال 4 چیزیں: ذات، صفات، اسماء اور پھر مظاہر۔ یہ اب ہم توحید کے باب سے آ رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے خلقت کے باب سے عوالم ذکر کیے، خلقت کے باب سے کچھ تشریحات ذکر کی۔ قوس نزول اور قوس صعود کو آپ نے فراموش نہیں کرنا ہے، علم عرفان کی جان ہے یہ فہم کے لیے، قوس نزول اور قوس صعود۔ نزول میں یہ جو میں نے بتایا نزول کر رہی ہیں چیزیں، وہ نزول یہاں پہ فوراً ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اب اس نے فعلاً اوپر کی طرف جانا ہے، لیکن یہی مرحلہ ہے۔ یعنی نزول کہتے ہیں کہ جس طرح یہ مالٹا ہے، مالٹا ہوتا ہے نا گول، درمیان سے کاٹیں تو دونوں ایک دوسرے کے عرض میں ہوں گے نا۔ قوس نزول میں جو ہے قوس صعود میں اسی طرح اوپر جائے گا۔ نزول اور صعود دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ آپ نزول میں جسے ملاکوت کہہ رہے ہیں، قوس صعود میں وہی برزخ کہلاتا ہے، لیکن کیا فرق ہے دونوں میں؟ قوس ملاکوت میں، نزولی میں، ملاکوت میں ساری چیزیں بالقوہ تھیں، اس کے پاس قوت رکھتا تھا، عملاً نہیں تھیں، لیکن اب برزخ میں کیا ہے؟ عملاً ہے، درست ہے؟ یعنی بند تھیں، جب نزول ہو رہا ہے تو اس کے اندر بند اتر رہی ہیں وہ، لیکن اب جب اوپر جا رہا ہے تو کھل کے وہ پودا کھل چکا ہے جتنا کھل سکتا تھا، اور اوپر جا رہا ہے، لیکن ایک دوسرے کی یہاں پہ عرض میں ہے۔ قوس ایک دوسرے کے کیا ہے؟ عرض میں ہے، لیکن یہ بقیہ اندر کا جہان طول میں ہے۔ یہ تو خلقت کے اعتبار سے تھا۔ آئیں آپ کس کے اعتبار سے دیکھیں؟ توحید کے اعتبار سے دیکھیں۔ ذات باری تعالی، صفات باری تعالی، اسماء الہیہ اور مظاہر الہی، تجلیات الہی بھی آپ ایک نوع تعبیر کر سکتے ہیں، درست ہے؟ مظاہر اور تجلیات ہی ہیں۔ عارف کے پاس یہی ایک سرمایہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سفر کرنے کا، پھر سفر کے مدارج ہیں۔ فنا سب سے بالا تر مقام ہے، پھر فنا میں فنا فی الافعال ہے، فنا فی الصفات ہے، فنا فی الذات ہے، 3 ہیں اس میں بھی، صحیح ہے؟ فنا فی الافعال، فنا فی الصفات، فنا فی الذات۔ تو یہ اسی طرح، اس لیے بس ذات ہے، صفات ہے، اسماء ہے اور مظاہر۔ ذات متصف کس سے ہے؟ صفت سے۔ یہاں پہ آپ غور کریں، رحمت اسم ہے یا رحمت ایک صفت ہے؟ اللہ کا رحیم ہونا، رحیم اسم ہے یا رحیم صفت ہے؟ جب رحمت سے اللہ تعالیٰ متصف ہوتا ہے تو اس کا کیا نام ہوتا ہے ہمارے سامنے؟ رحیم، درست ہے؟ رحیم۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے اسماء ہیں، صفت ہے تو اسم بھی ہے۔ ایک اسم ہے رحیم، ایک اسم ہے رحمان، صحیح ہے؟ ایک اسم ہے راحم، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہیں، درست؟ بس صفت کی بنا پہ کیا سامنے آ رہا ہے؟ اسماء۔ اسماء یہاں پہ لفظی ہیں یا تکوینی ہیں؟ ادھر اسماء سے مراد ہمارا اسماء تکوینی ہے، نہ کہ لفظی۔ لفظی تو وہی الف ر ح میم نون الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے؟ ہاں لفظی۔ لیکن ہم جب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء تکوینی، اسماء تکوینی کے مظاہر ہمارے سامنے ہیں، صحیح ہے؟ اس رحمت کا کوئی مظہر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے غضب کا مظہر ہوگا، اللہ ہادیت و ہدایت کا مظہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مضل ہے یا نہیں؟ صحیح ہے؟ مضل اللہ تعالیٰ ہو یعنی گمراہ کرنے والا، تو اس کے بھی مظاہر ہوں گے، صحیح ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عقاب دینے والا ہے تو ایسے ہوں گے مظاہر جنہیں عقاب دیا جا رہا ہے، جن کو نعمت دینے والا ہے ایسے مظاہر ہوں گے کہ جن کو نعمت دے رہے ہیں۔ لہذا مظاہر کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ اسماء تک۔ اسماء دلیل ہے کس کی؟ کہ یہ صفت سے متصف ہے ذات، اس لیے عرفان اسی طریقے سے چلتا ہے۔ اس لیے وہ جو مقام آپ نے پڑھا کہ کہاں پہ ظاہر اور مظہر والی ترتیب پڑھی،
عیان ثابتہ میں ہم کہاں پہنچے تھے؟ عیان ثابتہ اپنے ما بعد کون ہے عیان ثابتہ کے بعد؟ غیب مطلق، غیب مطلق ہے صحیح. عیان ثابتہ کے بعد کیا ہے؟ غیب مطلق. غیب مطلق مظہر ہے یا ظاہر ہے؟ مظہر ہے اور عیان ثابتہ ظاہر. عیان ثابتہ مظہر کس کے لیے تھا؟ اسماء تفصیل کے لیے. اسماء تفصیل مظہر ہے وحدیت کے لیے، وحدیت مظہر ہے احدیت کے لیے. مقام احدیت کو وہ قل هو اللہ احد سے ثابت کرتے ہیں. ادھر صرف ذات مد نظر ہے، ایک مرحلے پہ ذات اور صفات مد نظر ہے، ایک مرحلے پہ ذات صفات اسماء مد نظر ہے، ایک مرحلے میں مظاہر بھی مد نظر ہے. اس لیے توحید الخاص 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 کہتے ہیں. جب احد کی بات کی جائے تو فقط ذات مد نظر ہے. اور یہ آپ کو نہج بلاغہ اور دیگر روایات اہل بیت علیہم السلام میں احادیث ملیں گی، اسے ہم اپنے مقام پہ انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. بس احد میں فقط ذات مد نظر ہے، وحدیت میں ذات اور صفات مد نظر ہے. اس کے بعد عیان ثابتہ کا مرحلہ آ جائے یا اسماء تفصیل کا مرحلہ آ جائے یا کوئی اور مراحل ہمارے پاس آتے ہیں، اس صورت میں ہمارے پاس کیا آ جائے گی بحث کہ یہ مرحلہ ذات صفات اور اسماء کے بعد مظاہر الہیہ مد نظر ہیں. درست ہے. اور آخری جملے کے اوپر بات ختم کی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم رحمان کا مظہر کہتے ہیں کہ عقل اول ہے، یا جناب جبریل علیہ السلام بعض اساتذ بزرگوار نے اس کو واضح طور پہ بیان کیا ہے. ہر اسم کا ہر صفت اسم رکھتا ہے اور ہر اسم کے مظاہر ہیں. اسم رحمان کا مظہر کون ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام. کلمہ اللہ یہ اسم ہے یا نہیں؟ اسم اللہ اسم ہے نا، ذات باری تعالیٰ کا اسم ہے، اور یہ تمام کی تمام صفات الہیہ کا جامع ہے یا نہیں؟ اسم الہی کا مظہر کون ہے؟ اسم الہی تمام صفات کو شامل ہے. رحمان تو ایک صفت ہے نا. اسی طرح اللہ کا ہادی ہونا ایک صفت ہے، مضل ہونا ایک صفت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مثلا صبور ہونا، اللہ تعالیٰ کا شکور ہونا، یہ ساری کی ساری اسماء ہیں اور ایک صفت کی طرف دلالت ہے. لیکن جب آپ اسم اللہ کہتے ہیں تو تمام صفات کا جامع ہے. صحیح، تمام صفات کا جامع. اس کا جو مظہر ہوگا وہ اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس کا مظہر وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد علیہ السلام. صحیح ہے، یعنی انسان کامل ہے. انسان کامل آج کے دور میں امام زمان علیہ السلام اگر واضح طور پہ کہا جائے. یہ عرفان جو ہے وہ اس اعتبار سے پھر استدلال پیش کرتا ہے. اس لیے انسان کامل کے اوپر کتابی اور عرفانیں لکھی. اردو میں صرف شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اب آپ اس عنوان سے اسے پڑھیے گا. انسان کامل معصوم ہستی ہے، صاحب ولایت ہستی ہے. آج کے دور میں اس کا اطلاق فقط ایک ہستی کے اوپر ہوتا ہے اور وہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. تو یہ نور واحد کے عنوان سے ہمارے پاس تھا. اس لیے اسم الرحمن کا مظہر کون ہے؟ اسم رحمان رحمت صفت ہے، صفت کے عنوان سے اسم ہمارے سامنے آیا. اسم کا مظہر جبریل علیہ السلام. لیکن اسم الہی کا مظہر کون ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و چہاردہ معصومین علیہ السلام. اور آج کے دور میں اس کا اتم و اکمل مصداق وہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین.